بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 ستمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جو آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا تھا اور عوام پاکستان کو یہ امید دلائی گئی تھی کہ بڑے مافیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی، بالآخر وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نگران حکومت کی جانب سے جو بڑے نام تھے وفاقی حکومت، جو وفاقی نگران حکومت ہے، اس کی جانب سے جو اپنی مرضی کی تعیناتیاں کی جا رہی تھیں ان سے روک دیا گیا ہے اور ان تعیناتیوں پر اعتراضات لگ گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل کی جانب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور پاکستان بار کونسل نے بالآخر بڑا سٹینڈ لے لیا ہے، جہاں وکلاء کا بڑا گروپ تو پہلے ہی بڑی تحریک شروع کرنے جا رہا ہے اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ وہیں پہ جو دوسرا گروپ تھا جس کو لیگی گروپ کہتے ہیں، انہوں نے بھی 90 دن انتخابات پر تگڑا سٹانس لے لیا ہے، تگڑا سٹینڈ لے لیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف یہی بات کرتے رہیں کہ تب جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا وقت تھا تو تب انہوں نے 90 دن میں انتخابات کی بات نہیں کی تھی، اب کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی آئین کی بالادستی کے لیے یا آئین کے اندر رہ کر کام کرنے کی بات کرے تو پچھلی باتوں کو لے کے ہم نہ بیٹھے رہیں، بلکہ ہم اس کو پروموٹ کریں اور ہم اس کو کہیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آئین کے اندر۔ ہم تو تب بھی کہتے تھے اور ہم تو اس وقت بھی آئین کے سامنے سرخرو ہوئے، آپ اس وقت آئین کے سامنے سرخرو نہ ہوئے، آپ نے اپنے گلے گناہ ڈالا آئین توڑنے کا۔ اب آپ اگر اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور انتخابات 90 دن مانگیں۔ اب اس پر جو ان کی جانب سے تگڑا رسپانس سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین اپلیکیشن فائل ہوئی ہے بلوچستان سے لے کے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکسچینج کمپنیز میں سادہ لباس اہلکاروں کی تعیناتی سے ڈالر کی جو اڑان ہے وہ تھم گئی ہے۔ سارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کل بھی دن میں ڈالر کا ریٹ کم ہوا۔ جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ڈالر اوپر جاتا نظر آتا تھا، لیکن جو سرکاری ذرائع ہیں ان کو لگتا تھا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، کامران خان جیسے سرکاری ذرائع۔ اوپن مارکیٹ میں انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں ایکسچینج کمپنیز کے انڈر ڈالر کی خرید و فروخت کی نگرانی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اہلکار سادہ لباس میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے خود درخواست کی ہے کہ ایکسچینج کمپنیز کے باہر سادہ لباس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ایکسچینج کمپنیز میں ڈالر کی خرید و فروخت والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ممبرز نے شکایت کی تھی کہ بلیک مافیا ایجنٹ ایکسچینج کمپنیز میں آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ملک بوستان نے کہا کہ بلیک مافیا ایکسچینج کمپنیز میں ڈالر خرید و فروخت کرنے والوں اور آنے والوں کو باہر سے پکڑ لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، بھلے جس طریقے سے بھی عوام ساری چیزوں کو، چونکہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ہم نے رکھ دیا ہے، وہ تو ہم نے الماریوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، وہ تو چیزیں ایک الگ ہیں۔ اب آئین کی ذمہ داری تو بنتی تھی ہماری عدالتوں کی، اور عدالتوں کی جو حالت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن کم از کم عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے چونکہ عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بار کونسل کی جانب سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کا اعلان کیا کا مطالبہ کرتے ہیں اور 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے آئین کی بالادستی کے لیے۔ 90 دن میں انتخابات کے لیے یہ بڑا اعلان کیا گیا پاکستان بار کونسل کی جانب سے۔ پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ہم صدر پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم صدر پاکستان کو بطور وکلاء کا سب سے بڑا ادارہ یہ بتا دیں کہ آئین کے مطابق تاریخ دینا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا اختیار ہے۔ آپ کبھی وزارت قانون سے پوچھتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن سے پوچھتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کر کے تاکہ وہ ثبوت کے طور پر قائم رہے اور وقت ضرورت کام آوے، اس مقصد کے لیے ہم نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ صدر پاکستان آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں۔ پاکستان بار کونسل کے زیر انتظام وکلاء کانفرنس کے بعد چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا نے بار کونسل کے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ججز جنرل بیوروکریسی کو ملنے والی سہولیات اور مراعات فوری ختم کی جائیں اور موجودہ حکومت ایک ہفتے میں مفت بجلی، گیس اور ٹیلی فون بل ختم کرنے کا اعلان کرے۔
ساتھ کہا گیا کہ لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور لائز پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پارلیمان کے منظور کردہ ایکٹ پر آخر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وکلاء کے گھروں پر چھاپے اور انہیں ہراساں کرنے پر تشویش ہے، کیونکہ وکلاء آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ 9 ستمبر 2023 کو ملک گیر ہڑتال ہوگی اور ہم پرامن ریلیاں نکالیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب بار کونسل لاہور میں 9 ستمبر کو کنونشن کا انعقاد کریں گے، جبکہ جو پروفیشنل گروپ ہے حامد خان صاحب کا گروپ جس میں اعتزاز احسن لطیف کھوسہ نے بھی اعلان کیا ہے، وہ 7 ستمبر کو بڑا ایک وکلا کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ کل وہ تحریک پشاور سے شروع ہو چکی ہے اور 7 ستمبر کو وہ بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طریقے سے نئی مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کو کم دکھانے پر، جو 70 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے اس کو کم دکھایا گیا ہے بلوچستان میں اور سیٹیں کم کی جا رہی ہیں، اس پر جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ، ان کے بیٹے حسن کامران نے یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر اپنا ایکشن لے رہی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست بھی حلقہ بندیوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست بھی جا چکی ہے اور اس کو نمبر بھی لگ چکا ہے، تو اس وجہ سے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ اب اس کا مزہ یہ آئے گا کہ پہلے کہتے تھے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے، اب یہ وہ درخواست ہے انتخابات، حلقہ بندیوں اور ان ساری چیزوں سے متعلق جو نیچے سے خارج جو کہ بطور اپیل کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہے، اس وجہ سے اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا 29 اگست کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ نئی مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی میں 70 لاکھ افراد کم کر دیے گئے ہیں۔ مردم شماری کے حتمی جو نتائج تھے اس میں حتمی مرحلے تک بلوچستان کی آبادی 21.7 ملین تھی۔ ادارہ شماریات نے مردم شماری کے نتائج میں بلوچستان کی آبادی 14.89 ملین بتائی۔ ادارہ شماریات کے آفیشیل اکاؤنٹ سے متضاد بیانات جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ بار کی درخواست زیر التوا ہونے کی بنیاد پر خارج کی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست ہماری درخواست سے بالکل الگ ہے۔ وہ 90 دن میں انتخابات مانگ رہے ہیں، وہ جو حلقہ بندیوں کا فیصلہ کالعدم قرار دلوانا چاہتے ہیں، وہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف ہماری جو 70 لاکھ آبادی کم کی گئی ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس سے متعلق ہے، لیکن چونکہ وہ جڑا ہوا ہے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے سے اور اس کے بعد جو مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور ان دونوں نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ بار چیلنج کر چکی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نگران وفاقی حکومت کے تجویز کردہ افسران کے نام 9 افسران کے نام مسترد کر دیے ہیں۔ یہ بڑے افسران ہیں جن کو نگران وفاقی حکومت تعینات کرنا چاہتی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا ہے۔ 6 سیکٹری لیول کے نام تھے، 3 ڈپٹی کمشنرز کے ناموں پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے، اور ان 6 سیکٹری اور 3 ڈپٹی کمشنر کے ناموں کو اعتراض ہے۔ سیکٹری خزانہ کاظم جتوئی کے نام پر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے، بڑا عہدہ ہے سیکٹری خزانہ کا۔ اسی طریقے سے کمشنر کراچی اقبال میمن کو سیکٹری داخلہ لگانے کی تجویز مسترد کی گئی ہے۔ نیاز احمد عباسی کو سیکٹری آبپاشی لگانے کی تجویز مسترد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اور یہ سارے نام الیکشن کمیشن کی پسندیدگی حاصل نہ کر سکے، جبکہ ناصر عباس سمرو کو سیکٹری خوراک لگانے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ شیری مصطفیٰ کو سیکٹری لگانے کی تجویز الیکشن کمیشن کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نجم احمد شاہ کو سیکٹری فارسٹ لگانے کی تجویز بھی قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کے علاوہ بھی یہ 9 افسران ہیں جن کے نام 6 سیکٹری ہیں اور 3 جو کمشنرز ہیں، ان کے نام کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ ان کی آپس میں ملی بھگت ہے اور آپس میں پسند ناپسند ہے، اور آئین قانون تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ تو ہم نے کتابیں بند کر کے رکھ دی ہیں۔ کراچی میں سندھ رینجرز نے مضبوط مافیاز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، چونکہ کراچی میں ہی اور سندھ میں ہی پہلے ہی بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی گئی تھی، اور اس میں چونکہ جب سندھ کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے۔ وہاں جو افسر ہے، وہاں پٹواری ہے، وہاں ایک چپڑاسی ہے، وہ بھی کرپشن کرتا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ جاتا ہے اوپر ان کے گھروں میں۔ تو اب جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے یا کراچی میں جو مافیاز کام کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اوپر ہی جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اوپر والوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔
غیر قانونی مقیم افغان باشندوں، کچے کے ڈاکوؤں، ہائیڈرنٹ مافیا، اسمگلنگ مافیا اور دیگر کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر حارث نواز نے کراچی اور اندرون سندھ میں جلد بڑے آپریشن کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق عسکری حکام کی جانب سے رینجرز کو خصوصی احکامات موصول ہوئے ہیں، جن میں رینجرز کو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح کچے کے ڈاکوں کے خلاف بھی رینجرز آپریشن کرے گی۔ رینجرز نے اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کر لی۔ زمینوں پر قبضوں میں ملوث جو لوگ ہیں اور ملوث سسٹم کے خلاف بھی لسٹیں تیار کر لی ہیں۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلانے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا ہے اور داخلی اور خارجی راستوں پر اسمگلنگ کو روکا جائے گا۔ سندھ رینجرز نے مربوط حکمت عملی تیار کر لی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا جی کہ اس سارے تاجروں کو کہا کہ ان سارے معاملات کا میں حل نکالوں گا اور ان سارے مسائل کا حل نکالوں گا، اور یہ اس طرح کے وعدے ہمارے ساتھ پہلے بھی کیے گئے۔ 2017 میں جب شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کی فائلیں دکھائی جاتی تھیں تو اس کے بعد لگتا تھا کہ اب انقلاب آیا ہی آیا، لیکن امید تو قوم تو امید کرتی ہے کہ چلیں اگر کوئی غلطی سدھاری جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور بات پھر میں کر دوں کہ چونکہ آئین نہیں رہا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان مافیاز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرنی ہے تو جب تک 2 بڑے خاندانوں کو نہیں پکڑا جائے گا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میری محترم آرمی چیف سے یہ گزارش ہے کہ جن بڑے تاجروں کے ساتھ آپ بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں یا آپ کی میٹنگ کروائی جاتی ہے، وہ تو سارے مافیا کا حصہ ہیں۔ اصل مسائل تو چھوٹے جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ہیں، اور ان کو ساتھ بٹھا کے ان مسائل کو سنا جائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔